پکڑ لیے چلتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہ ہمارا اس طریقے سے پلان نہیں بنا تھا، لیکن جگہ جگہ عوام نے خود بخود باہر بھی نکلے اور ایک جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا والہانہ استقبال ہوئے ہیں. جہاں بھی ہم گئے ہیں پاکستان کے عوام باہر نکلے ہیں تو اس لیے نکلے ہیں کہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے امیدیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو عوام کو ریلیف پہنچاتی ہے، اور خان صاحب کا حکومت عوام کو تکلیف پہنچا رہی ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچا رہا ہے. جب امیروں کی بات آتی ہے تو چاہے وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہو یا ان کا کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم ہو، جگہ جگہ ریلیف دیا جاتا ہے، سبسڈائز کیا جاتا ہے. لیکن عام آدمی کے لیے ہر مہینہ پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، بجلی کی بل میں اضافہ ہوتا ہے، تنخواہ نہیں دیا جاتا ہے، تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا تو پینشن میں اضافہ نہیں کیا جاتا. وہی خان صاحب جس نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دلوائے گا، خان صاحب نے 3 سالوں میں نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا، چاہے وہ اسٹیل مل میں کام کر رہے تھے یا وہ FIA میں کام کر رہے تھے یا سندھ پبلک سروس کمیشن کی وجہ سے ان کو روزگار مل سکتے تھے، یا حال ہی میں جو یہ 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا گیا تھا، جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا، ان سے روزگار چھینا گیا ہے، کسی کو روزگار دیا نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تو تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو پاکستان کے عوام کو روزگار دیا جاتا ہے. خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، سب کو یاد ہے، کہ 50 لاکھ گھر وہ بنائے گا. 50 لاکھ گھر بنانے کے باوجود خان صاحب نے غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے. بنی گالا کا ریگولرائزیشن کی بات ہو تو بنی گالا کو ریگولرائز کی جاتی ہے، مگر کچی آبادی ہو تو کچی آبادی کو گرایا جاتا ہے. گجر نالہ ہو تو غریبوں کے گھر کو گرایا جاتا ہے. ملک یہاں اریگیشن کی سرزمین، میرا ارسلان گواہ ہے، واقعی محنت کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے. جگہ جگہ غریبوں کو بے گھر کیا گیا ہے، اور اس عوام دشمنی اس سطح پر پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہو، غربت تاریخی سطح پہ ہو، بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہو، بے روزگاری ہو، غربت ہو، مہنگائی ہو تو پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی آگے ہو. اور ان صورتحال میں جب عوام بھوکا ہے، کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا، مزدور کو اپنا محنت کا صلہ نہیں مل رہا، نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، تو خان صاحب اسلام آباد میں کھڑا ہو کر اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن مناتا. خان صاحب غیر جمہوری حکومت ہے، خان صاحب عوام کا نمائندہ نہیں ہے، خان صاحب الیکشن جیت کا نہیں آیا. اگر جیت کے آتا تو ان کو محسوس ہوتا کہ عوام کے کام کو کرنا پڑتا ہے. عوام کے جب آپ نمائندے ہو آپ انہی کا خدمت کرتے ہو، جب آپ کسی اور کا نمائندہ ہو تو آپ صرف ان کا ہی خدمت کرتے ہو. اور وہی ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، نشانہ بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت رہا ہے جو حکومت کے نشانے پہ ہیں، جو حکومت سمجھتی ہے، جو PTI سمجھتی ہے کہ اگر ان کا کوئی مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. ان کے جب وزیر بات کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ حکومت کے سامنے
अपोजिशन का सबसे बड़ा रुकावट हुकूमत सिंध और मुराद अली शाह साहब है। अगर जेल में डालना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को डालना है, जेल में डालना है, जेल में रखना है, बेइज्जती करवाना है तो खुर्शीद शाह साहब का करवाना है, बाकी को तो वो छेड़ते ही नहीं है। इसलिए उनको मालूम है, उनको नजर आ रहा है, हुकूमत को भी पता है, हमारे दोस्तों को भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सीरियस है गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करने में और इस नाकाम तरीन नालायक तरीन सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने में अगर कोई सीरियस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम अवाम में निकले हैं, हम बाहर निकले हैं अपना पार्टी का फलसफा को साथ लेके, अपना सियासी नजरिया को साथ लेके, और हम खान साहब का जो कारकर्दगी है वो अवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे। जहां जुल्म होगा वहां आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नजर आएंगे। आम आदमी के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम इस मुल्क और कौम को और अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बलदियाती इंतखाबात है उससे हुकूमत टकरा रही है और जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनके जरिए अवाम के मसाइल हल होते थे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक गलत फहमी है कि सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज का निज़ाम नहीं चाहती है। सिंध हुकूमत का कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है कि हमने अपना बलदियाती निज़ाम का टर्म मुकम्मल कर लिया। ये वो वाहिद सूबा है, पूरा मुल्क में एक ही सूबा है जहां निचली सतह तक डेवोल्यूशन भी हुआ और वो हुकूमतें, वो लोकल बल्दिया के हुकूमतें लोकल सतह पर अपना 5 साला पूरा टर्म मुकम्मल कर लिया। हमने अपना कैपिटल में अपने मुखालिफों का 5 साल टर्म बर्दाश्त किया। इसलिए हम जमहूरियत का रिस्पेक्ट करते हैं, अवामी मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हैं और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जबकि पंजाब हो या पख्तूनख्वा हो, टर्म मुकम्मल होने से पहले अपना ही लोकल बॉडीज को खत्म कर दिया। जो बल्दियाती निजाम के चैंपियंस हैं, पख्तूनख्वा में लोकल बॉडी निजाम को खत्म कर दिया, पंजाब से भी खत्म कर दिया और इस वक्त बुजदार हुकूमत और खान साहब की हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा रहा है कि वो पंजाब के बल्दिया के निजाम बहाल नहीं कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सूबाई सतह पे बल्दिया निजाम के खत्म होने से पहले हमारा एक मौक़िफ़ है, एक स्टैंस है, एक पोजीशन है कि हम पूरा मुल्क में अपने आईनी हकूक पे डाका मारने नहीं देंगे। हम समझते हैं कि सूबे से, अवाम से उनके हकूक छीनने के लिए, उनके वसाइल छीनने के लिए, उनके साथ नाइंसाफी करवाने के लिए एक नकली सेंसस करवा दे दिया गया और इस नकली सेंसस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती है। हम पहले दिन से नहीं माने थे, मुसलसल इसका मुखालफत करते रहे, इनकार करते रहे कि हम ये नहीं मानेंगे और जो हतमी आखिरी पोजीशन इसका था वो ये बना कि वफाकी हुकूमत ने भी नकली सेंसस को माना, MQM ने भी नकली सेंसस को माना, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह साहब पूरा पाकिस्तान का बात करता है, पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा है। जब वो मना कर रहा है
کہ آپ یہ نقلی سینسس ہم پہ مسلط نہ کریں. تو اس ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہمارا نیا انتخابات کی طرف بڑھنے کے. میں لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہوں. سندھ حکومت نے 2 دفعہ پارلیمان کو لکھا ہے, یہ ہمارا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ اگر ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی کسی بھی صوبہ پارلیمان کو لکھ سکتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ آج تک نہیں مانا گیا. جیسے ہی یہ ایشو کنکلوڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے بھی صحیح. سوری بھائی جان ناراض چیئرمین صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوشامدید کہتے ہیں کہ آپ آئے. میرے 2 مقصد ہیں, ایک نیشنل لیول پر اور ایک انٹرنیشنل لیول پر, دونوں آپس میں مختلف ہیں. پی ڈی ایم بھی باہر نکلی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ نے بھی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. لگتا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ مستقل تحریک کی صورت میں جا رہے ہیں یا انڈیویجل تحریک میں گورنمنٹ کا ایک دباؤ بنا رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے, کیونکہ وہاں پر اچانک جو ہے وہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور آج بھی بام بلاسٹ ہوا ہے. وہاں کا امن کی تباہی پاکستان میں اس کے ریفلیکشن ضرور ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک حکومت کا پوزیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا دیا تو ہم نے پورا ملک کو دکھا دیا تھا, ایک طریقہ دکھا دیا تھا کہ ہم وزیر اعظم خان صاحب کو بھی نکال سکتے ہیں. اور آج بھی خان صاحب کا وہی پوزیشن ہے. اگر باقی جماعتیں اس وقت مان لیتے یا آج مان لیتے کہ ہم یہ قدم اٹھائیں, ہم پہلے پنجاب پہ حملہ کریں پھر ہم نیشنل سطح پہ جائیں, تو یہ حکومت گھر چلا جائے گا. یہ اگر سلیکٹڈ ہے, اگر آج ہم پہ مسلط ہے تو کچھ دوسروں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے اپنوں کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک نان سیریسنس دکھاتا ہے. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو اتنا بڑا کارنامہ جمہوری نظام میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے جتنا ہم نے مل کے جب حکومت کا اپنا وزیر اعظم کا اپنا الیکٹورل کالج سے شکست ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور آج بھی ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں اور ہم ساتھ نہیں ہیں تو اصولاً وہ استعفیٰ ہی دینا چاہیے, وہی ان کا مسئلہ تھا. لیکن اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ووٹ ضائع پڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہ ذرا اس کام کے لیے ہمارے ساتھ دیں اور ہم حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر ہٹا بھی سکتے ہیں. ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا. جب ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا کہ حکومت کو ہم نکال سکتے ہیں تو پھر آپ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں, آپ استعفے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں. جہاں تک انٹرنیشنل آپ نے سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اگلے ہی دن جیسے ہی کابل گرا اگلا ہی دن ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلایا تھا. اس میں ہمارے کچھ کنسرنز تھے افغانستان کی سچویشن پہ, وہاں کے صورتحال پہ, وہاں کے عوام کے انسانی حقوق کے, وہاں کے خواتین کے حقوق پہ, وہاں کے ایشوز پہ, وہاں کے امن پہ ہمارے کنسرن تھے. اور یہاں پاکستان میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق, ہمارا دہشت گردی کے مطابق, ہمارا لا اینڈ آرڈر کے مطابق, ہمارا سی پیک کی سیکورٹی کے مطابق کچھ کنسرنز تھے. اور ساتھ ساتھ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے. بہتر ہوتا کہ ہمیں جوائنٹ سیشن ملتا اور پارلیمان کو صحیح طریقے سے آن بورڈ لیا جاتا. ایک بار پھر حکومت نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا
قدم نہیں اٹھایا, اور ڈیفنس کمیٹی جو ہے اور کشمیر کمیٹی, شاید آج کوئی بریفنگ ملا ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے کہ وہاں کا صورتحال کیا بن رہا ہے. ہم نے کنڈیم بھی کیا جو باجوڑ میں فائرنگ انسیڈنٹ ہوا ہے, جس پہ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے سولجرز کو شہید کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے, ہمارے لوگوں پہ حملہ کرے, ہمارا فوج پہ حملہ کرے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو قوتیں ہیں وہ اس جرم کا جائزہ لیں گے, اس کام کا حساب کروائیں گے اور انشور کریں گے کہ ان کی سرزمین پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال نہ ہو. اس سچویشن میں جب پارلیمان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, تو میرا خیال میں بہتر فیصلے لیے جا سکتے ہیں. امداد میں بلاول بھٹو زرداری, میڈیا سے گفتگو.